پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اپوزیشن نے حکومت کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے 70 سوالات بنائے۔ یہ 70 وہ سوالات ہیں جن سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شریف خاندان اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا، لنڈن کی پراپرٹیز انہوں نے کیسے خریدی گئیں، اور اس میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے کیا پیسہ وہاں باہر گیا۔ ایک سوال ہے سوال نمبر 7، اس میں ذکر ہے کہ 140 ملین روپیہ بینک آف عمان شارجہ بھیجا گیا، وہاں سے پھر آگے کی کہانی ہے۔ پھر سوال نمبر 9 میں کافی ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ 43 لوگ ہیں شریف خاندان کے جن کا بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کتنا اماؤنٹ ان کے ناموں پہ گیا تھا، اور اس میں ایک سیریل نمبر 26 پہ خالد سراج صاحب بھی ہیں جو کہ کزن ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے، ان کا ذکر بھی ہے۔ خالد سراج صاحب کون ہیں، باقی لوگ کون ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، اس کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ امیر ہوا، کس طرح سے انہوں نے ان تک محنت کی، لیکن بہت سارے سوالات کے انہوں نے جوابات نہیں دیے۔ جہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی ساری انڈسٹری نیشنلائز کر دی تھی، وہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے کیا انہیں کوئی مراد دی تھی۔ آج پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان 70 میں سے صرف ایک سوال اٹھائیں اور اس کا آپ کو جواب دیں، اور آئندہ آنے والے پروگرام میں کوشش ہماری جاری رہے گی کہ اس ایک سوال کا آپ کو تفصیلاً ہم جواب پیش کریں، کیونکہ ہمارے پروڈیوسر ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام چیکس، تمام ڈاکومنٹری ڈیٹیلز اور دستاویزات اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو آج ایک سوال ہم لے کے چلیں گے، سوال نمبر 7۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نعیم الحق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب۔ نعیم الحق صاحب سے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم یقیناً یہ پوچھیں گے کہ پرویز رشید صاحب سے ان کی ملاقات کیسی رہی، لیکن ابھی میں سوال نمبر 7 پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ خالد سراج صاحب کو آپ جانتے ہیں، کیا کہانی ہے اس کی؟ سوال نمبر 7 اور 9 میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 70 سوالات ہیں ان کا تعلق نواز شریف صاحب کے مالی معاملات سے ہیں، اور ان سوالات کے جواب دینے سے پرائم منسٹر صاحب 1.5 مہینے سے گریز کر رہے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ وزیر اعظم صاحب قوم سے جو انہوں نے 3 خطاب کیے، 2 ٹیلی ویژن پر اور 1 قومی اسمبلی میں، ان سوالوں کے جواب بڑے آسان تھے، مگر آخری تقریر میں انہوں نے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ اس سوال کا جواب 7ویں کا ابھی تک حکومت نے نہیں دیا اور آپ منتظر ہیں اس کے؟ نہیں، بالکل منتظر چلیں، ہیں، اس کا جواب ہم کوشش کریں گے، دیں گے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں، خالد سراج صاحب کے حوالے سے جو 140 ملین بتایا گیا کہ جی بینک آف عمان شارجہ گیا، اور وہاں سے آگے پھر 43 لوگوں کے آپ نے نام ڈالیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس سے آپ پوری طرح آگاہ ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو آپ کا خاصہ ہے، اور میں نے جتنا آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جتنی آگہی رکھتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں، اور جتنی آپ نے اس میں جو ہے وہ تجسس سے اکٹھا کیا ہے، یہ تمام مواد آپ ہی بتا دیجئے گا۔ ویسے دیکھیں، ان کی ماشاءاللہ یہ عمان سے جو بھیجا گیا ہے، جس انداز سے جب انہوں نے پہلے گلف کی بات کی کہ جی جب ہمارے قومیائے گئے تو بھٹو صاحب نے جب قومی آئے تو 2 پھوٹی کوڑی بھی میرے پاس نہ تھی، تو وہ کیسے ان کے والد صاحب ماشاءاللہ گلف میں لے کر گئے، اور دبئی میں کیسے انہوں نے وہاں جا کے ایک انڈسٹری اتنی بڑی لگا لی، وہ پیسہ آسمان سے اترا، زمین کے اندر سے نکلا، ریگستان میں سے آیا، کس نے دیا یا کسی دوست نے ان کو فراہم کیا، یہ بالکل انہوں نے اس بات پہ کوئی نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح کیا وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب بیچا گیا، وہ انہوں نے تو بیچا گیا تو اس تاریخ کو دیکھیں، اور جو 93 94 95 میں جب یہ خریدے گئے پارک لینڈ ویو کے فلیٹس، تو وہ کوئی مطابقت اس میں ہم آہنگی ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو عمان میں بھیجے گئے ہیں، وہ آگے جب گئے ہیں ترسیل ہوئی ہے، تو ان کی بھی کوئی تانا بانا ملتا نہیں ہے۔ یہ اتنے سوالات کو جنم دیتا ہے، جب بھی کوئی بات ایسی کرتے ہیں وہ، اور اس میں سے 100 سوال بالکل صحیح ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا حکومت کی طرف سے اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ ہم ناظرین آپ کو ایک ایسا خط دکھا رہے ہیں جس میں سوال نمبر 7 کا کم از کم ایک جواب موجود ہے، اور یہ خط میں نے نہیں لکھا، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے نہیں لکھا، نعیم الحق صاحب نے نہیں لکھا، یہ نواز شریف صاحب کے کزن خالد سراج صاحب نے لکھا تھا۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ کتنا پیسہ تھا؟ کس طرح سے باہر گیا؟ کس طرح سے ضیاء الحق صاحب نے انہیں کچھ پیسہ دیا نہیں دیا؟ اس کی کہانی دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 2 بار قوم سے خطاب میں اور 1 بار پارلیمنٹ میں تقریر کرتے پوری قوم کو یہ بتایا کہ ان کا خاندان کتنا بڑا
اور کتنا امیر تھا۔ 1970 تک اتفاق فاؤنڈریز کو پاکستان میں اسٹیل اور انجینئرنگ کی سب سے بڑی صنعت کا مقام مل چکا تھا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کمر باندھی اور بھٹو دور میں ہی 18 ماہ کے اندر اندر 6 نئی فیکٹریاں قائم کر لی۔ جس دن میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں اپنے والد صاحب کے کاروبار کے قصیدے پڑھے، اس کے اگلے ہی دن ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی میں آ کر کہا کہ میرا باپ ایک غریب کسان تھا۔ مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا۔ تو پھر یہ غریب کسان کا خاندان اتنی جلدی اتنا امیر کیسے ہوا؟ شاید یہ ایک ایسا راز ہے جو اگر باقی پاکستانی بھی جان لیں تو وہ بھی دنوں میں امیر اور ارب پتی بن سکتے ہیں۔ یہ ایک شریف خاندان کے پاس ہی کوئی پارس کا پتھر آ گیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا سونا 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 سونا۔ وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی دولت کی شان تو بتا دی، مگر شاید اس وقت ان کو اپنے کزن یاد نہیں آئے جو شاید اس سے مختلف کہانی بتاتے ہیں۔ اتفاق گروپ میں 7 بھائی تھے، باقی 6 کا کسی نے نام سنا؟ باقی 6 کہاں ہیں؟ معراج فیملی، عزیز بھائی تھے، شفیع صاحب بھائی تھے، بشیر صاحب بھائی تھے، اللہ کرے حیات بھی ہوں گے، کچھ تو شاید حیات بھی ہوں گے، ان کی اولادیں ہیں۔ ان کا کبھی سنا ہے کہ وہ کوئی صنعتکار ہے دنیا کے انٹرنیشنل لیول پہ؟ اگر نواز شریف صاحب میاں بشیر اور میاں سراج کے خاندان کے بیانات کو یاد کر لیں تو معلوم ہوگا کہ بقول ان کے کزن ان کا کاروبار اتنا صاف اور شفاف نہیں جتنا کہ نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میاں سراج اور میاں بشیر کون ہیں اور اس کیس میں اچانک کہاں سے آ گئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 11 جنوری 1994 کو لکھا گیا میاں خالد سراج کا اتفاق ٹیکسٹائل مل کے لیٹر ہیڈ پر اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو لکھا گیا یہ خط دیکھیں۔ اس 5 صفحات کے خط کو بغور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم کے خاندان پر قومی دولت لوٹنے کا الزام صرف اپوزیشن ہی نہیں لگا رہی بلکہ ان کے اپنے کزن میاں خالد سراج کے خیالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ اس خط میں بہت سارے سنگین الزامات شریف خاندان پر لگائے گئے۔ اس خط کو شریف خاندان کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس چارج شیٹ کے پہلے ہی صفحے پر میاں خالد سراج جو کہ نواز شریف صاحب کے کزن بھی ہیں لکھتے ہیں کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان کے والد میاں شریف نے اتفاق گروپ کی تمام کمپنیوں کا قبضہ سنبھال لیا اور گروپ کے 7 شیئر ہولڈرز خاندانوں میں سے بہت سوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ میاں خالد سراج نے یہ بھی لکھا کہ میری اور میاں بشیر کی شریف خاندان کے خلاف جد و جہد اس وقت شروع ہوئی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ میاں خالد سراج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈالا گیا اور ٹارچر بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں خالد سراج نے شریف خاندان کی 19 کمپنیاں بھی بتائیں جو 1994 میں شریف خاندان کے کنٹرول میں تھیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان میں وہ کمپنیاں شامل نہیں جو شریف خاندان نے بعد میں بنائیں۔
اس خط میں میاں سراج خالد نے یہ بھی لکھا کہ اتفاق خاندان یہ کاروبار 50 سال سے چلا رہا تھا، مگر اندرونی لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب میاں شریف نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے نواز شریف کو بطور پنجاب کا وزیر خزانہ جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں پلانٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور انکشاف کرتے ہوئے میاں سراج خالد نے کہا کہ 1984 میں میاں شریف نے ضیاء الحق کے ریفرینڈم کے لیے ایک بہت بڑی رقم دے کر ضیاء الحق کا دل جیت لیا۔ I have a great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. میاں خالد سراج کے انکشافات کے علاوہ دیگر دستاویزات یہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی نواز شریف سے محبت 1984 سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا واضح ثبوت آپ کو اس وقت نظر آتا ہے جب آپ سرکاری دستاویزات میں پڑھتے ہیں کہ 1972 میں کومیائے جانے والے صنعتی یونٹ کو 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے شریف خاندان کو واپس کر دیا تھا۔ اس وقت اس یونٹ کے ذمہ 83.4 ملین روپے واجب الادا تھے، مگر یہ رقم بھی شریف خاندان کو جنرل ضیاء الحق نے معاف کر دی۔ ہمارا خاندان تو ایک ایک پیسے کا حساب دے گا اور دیتا رہا ہے، 1972 سے دیتا رہا ہے، جب سب کچھ قومیہ لیا گیا تھا، سب کچھ نیشنلائز کر دیا گیا تھا اور ہماری جیب میں ایک دمڑی بھی نہیں تھی اس وقت۔ 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے لاہور میں جو ہماری اتفاق فاؤنڈریز تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ اس وقت مغربی پاکستان میں سٹیل اور مشینری اور انجینئرنگ کی سب سے بڑی صنعت بن چکی تھی۔ 1972 میں جناب اسپیکر اتفاق فاؤنڈریز کو حکومت نے قبضے میں لے لیا، یعنی نیشنلائز کر لیا، تو ہمیں مشینری، زمین یا دیگر اثاثوں کے معاوضے کے طور پر ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب اور 1 مرتبہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اپنی مظلومیت کا بتاتے ہوئے یہ تو کہا کہ بھٹو نے ان کے اثاثے کومیائے تھے، لیکن یہ بتانا بھول گئے تھے کہ 1979 میں تمام اثاثے ان کو واپس مل گئے تھے اور 83.4 ملین روپے کی خطیر واجب الادا رقم بھی معاف کر دی گئی تھی۔ میاں خالد سراج کے خط کو اگر آگے بغور پڑھیں تو صفحہ نمبر 3 پر وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے چیف منسٹر بننے تک تمام خاندان والے اکٹھے تھے اور تمام خاندانوں کا خرچہ اکٹھا ہی چلتا تھا، لیکن جب میاں شریف کی سیاست میں دلچسپی بڑھی تو گروپ کے اثاثہ جات کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہر خاندان اپنا کاروبار الگ کر سکے۔ میاں خالد سراج کے مطابق مارچ 1990 میں ان کے اور میاں بشیر کے خاندان کو زبانی کہلوا کر اتفاق گروپ سے ہٹا دیا گیا اور مینیجر نے بتایا کہ ہر خاندان کے حصے میں 12 کروڑ روپے آتے ہیں۔ اس طرح سے پورے اتفاق گروپ کی کل مالیت 84 کروڑ بنتی ہے، جبکہ نواز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ 1970 میں ہی ان کا خاندان پاکستان کا بہت بڑا کاروباری خاندان بن چکا تھا۔
वक्त के साथ साथ इस कारोबार ने तरक्की की मंजिलें तय की। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियां खालिद सिराज के मुताबिक 1990 में शरीफ खानदान का कारोबार में हिस्सा सिर्फ 12 करोड़ रुपए था, तो सियासत में आने के बाद उनका कारोबार अरबों रुपए का कैसे हो गया? इत्तेफाक ग्रुप में 7 भाई थे, बाकी 6 का किसी ने नाम सुना? बाकी 6 कहाँ है? मेराज फैमिली, अजीज भाई थे, शफी साहब भाई थे, बशीर साहब भाई थे, अल्लाह करे हयात भी होंगे थे, कुछ तो शायद हयात भी होंगे, उनकी औलादें हैं। उनका कभी सुना है कि वो कोई समझदार है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे? ये एक शरीफ खानदान के पास ही कोई पारस का पत्थर आ गया। मियां खालिद सिराज के बकौल जुलाई 1992 में मियां इदरीस शरीफ, मियां असलम बशीर, मियां खालिद सिराज, मियां याहिया सिराज और मियां फर्रुख सिराज को जाली इल्जामात पर जेल में डाल दिया गया। आगे चलकर अपने खत में मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि शरीफ खानदान ने तमाम कारोबार से पैसा निकालकर अपना अलग कारोबार शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से बना लिया। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ के ब्रदर इन लॉ मियां यूसुफ अजीज भी शरीफ खानदान के मुतासिरीन में से हैं और उनका अपना टेक्सटाइल यूनिट भी शरीफ खानदान ने उनके हवाले नहीं किया। मियां खालिद सिराज ने अपने इस इंकशाफात से भरपूर खत के सफा नंबर 4 पर यह भी लिखा कि वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ के खानदान ने भारी रकूमात बैरून मुल्क ट्रांसफर की। आप उस नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। तो मियां साहब 1.5 महीना हो गया है, बजाय जवाब मिलने के तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं। हमेशा हम सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब आना शुरू हो जाता है 1937 में हम कितने अमीर थे, फिर हमारे से कितने जुल्म हुए, फिर हम वो वहां से यहां से पैसा दुबई लेके गए, उधर फंस गए। जब कहा जी दुबई पैसा लेके गए तो बैंक के जरिए लेके गए, उन दिनों में तो इजाजत ही नहीं थी बैंक, स्टेट बैंक की परमिशन के बाद। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर मुबशर हसन ने कहा हमारे से तो पूछा ही नहीं इन्होंने, वहां फंस गए। फिर उधर उन्होंने कहा जी हमने इतनी कमाई की दुबई में कि उस कमाई से हमने सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बना दी। वो दुबई में जो उन्होंने जिस बैंक से कर्जा लिया था उसने कहा इन्होंने तो कर्जा ही नहीं पूरा कर सके, डिफॉल्ट करके बीसीसीआई, उधर फंस गए। फिर उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया से कमाई करके हमने 2005 में फ्लैट खरीदे। ये तमाम पैसा इत्तेफाक खानदान के मुश्तरका कारोबार से निकाला गया और उसके बाद हमारी मिलें बंद करके इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी की गई। मियां खालिद सिराज के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के खानदान ने उनके पहले दौरे हुकूमत में 9 नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इंकशाफात करते हुए मियां खालिद सिराज ने यह भी बताया कि शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स नहीं दिया और इनकम टैक्स का महकमा बारहा टैक्स अदा करने के नोटिस भी भेजता रहा। मियां खालिद सिराज ने मजीद ये भी बताया कि मैं ये सब कुछ अवाम को बताने को तैयार हूं और उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से दरख्वास्त की कि वो शरीफ खानदान का मुकम्मल ऑडिट करवाएं जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट, CBR और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल शामिल हैं। अभी तक 3 उन्होंने 2 दफा कौमी एड्रेस किए, 1 दफा असेंबली में आए। जो उन्होंने बात कही है, नो बजाय वो अपनी सफाई प्रेजेंट करने के, उन्होंने तो अपने आप को असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोल दिया है।
कंपनीज के पास, हमारे पास रजिस्ट्री है जो 4 फ्लैट हैं, रजिस्ट्री है कि वो 2000 जो 92, 93 और 94 में लिए गए हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, वह लैंड रजिस्ट्री मिलती है, आप वो मेफेयर फ्लैट्स की रजिस्ट्री निकाल सकते हैं। और वह है नेस्कॉल और नीलसन कंपनी जो कि मरियम नवाज जिनकी बेनिफिशियरी ओनर है। उसके बाद एक अल तौफीक की जजमेंट है 99 के अंदर, इंग्लैंड में लंदन के हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट आई हुई है कि चारों फ्लैट, क्योंकि ये हुदैबा पेपर मिल डिफॉल्ट कर गई थी शरीफ खानदान की, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि 4 फ्लैट अटैच कर दो जब तक कि $33 मिलियन नहीं देंगे जो डिफॉल्ट का था। वो जजमेंट पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट इन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट की हुई है। ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। जजमेंट हमने अदालत, मैंने जाके पार्लियामेंट में दी है, मैंने रजिस्ट्री भी पार्लियामेंट में दी है, जजमेंट भी पार्लियामेंट में दी है। आप वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जो ख़त देखा मियाँ खालिद सिराज साहब का, वो ख़त मेरा नहीं था, ये फर्स्ट कज़न है मियाँ नवाज शरीफ साहब के जिन्होंने ये ख़त लिखा था और इसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। नईमुल हक साहब, ये 70 सवालात पे जब दस्तावेज़ात इतने सारे आएंगे फिर भी आपको TORs और कमीशन की ज़रूरत होगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब सच्ची बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतने शवाहिदात आ गए हैं, इतने दस्तावेज़ात आ गई हैं, और अब हम, जैसे हमारी जानिब से जो नवाज शरीफ साहब की बिलमुकाबिल उम्मीदवार थी, वो लाहौर में जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट लिए, अब वो भी इनके खिलाफ एक पिटिशन कर रही हैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से पिटिशन किधर कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन के पास। अगर इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से काम लिया तो नवाज शरीफ साहब को वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि पहले भी अब हमारे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या वो उनको छोड़ना पड़ा था, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब एक को डिस्क्वालीफाई किया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बेहतर ये होगा कि वो उनके पास, उनके सामने तमाम मामलात हैं, सारी दुनिया को पता चल गया है कि इनके माली मामलात में क्या खराबियां थीं, क्या कमजोरियां थीं, पाकिस्तान के कवानीन की क्या क्या खिलाफ वर्जियां हुई, और कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वो देने से गुरेज कर रहे हैं, 1.5 महीने से गुरेज कर रहे हैं। अवाम का एतमाद उन पर से मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि वो इस्तीफा दे दें, इंक्वायरी होती रहे, और अगर इंक्वायरी में वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो वापस आ सकते हैं। वही बात जो मियां नवाज शरीफ साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहते थे, आप भी अब वही डिमांड रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी डिमांड है। सरदार लतीफ खोसा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये खालिद सिराज साहब का खत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लिखा गया, और जो सवालात में आपने सवाल नंबर 9 डाला है उसमें सारे इन अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं, और कितने सबूत आपको चाहिए होंगे, TORs और कमीशन क्या करेगा? देखें, अगर इनको आप मोहतरम इसहाक डार साहब के कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ ज़रा पढ़ लें तो फिर आपको और भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो जुडिशल कन्फेशन है, मैं उस अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था और मैंने उस तफ्तीशी को बुलवाया, मैंने कहा कि तुमने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया था, तो कहता है कसम खुदा की खोसा साहब हाथ भी नहीं लगाया, हमने कहा कि हमारे पास तमाम अदरवाइज़ इंफॉर्मेशन और सबूत मौजूद हैं, अगर आप मेहरबानी करें तो हमारा काम भी आसान होगा, आप अगर सच सच बता दें। तो कहता है जी इसहाक डार साहब ने कहा मुझे जहाँ ले जाना है ले चलो, मैं बयान देने को तैयार हूँ।
اور انہوں نے جو ہے وہاں 45 صفوں کا جوڈیشل کنفیشن ریکارڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے تمام یہ تفصیل جو ہے لکھی ہیں کہ کس طرح پیسہ جو ہے کک بیک، کمیشن یا کالا دھن یا جس طرح سے بھی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا جس ایفیڈیوٹ کی آپ اسحاق ڈار صاحب کے بات کر رہے ہیں وہ آج 2016 میں جو ایویڈنسز پاناما لیکس میں سامنے آئے ہیں اس کو کورسپونڈ کر رہا ہے، سپلیمنٹ کر رہا ہے، اسے فردر سٹرینتھن کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو؟ اس کو کورابوریٹ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کورابوریٹ کا جو ہے ٹرم۔ دیکھیں میں کہتا ہوں چلیں، اب تو وہ کہتے ہیں کہ جی جبر سے کیا گیا، محترم نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے تو کوئی معافی مانگی، قیدی بھی کبھی معافی مانگتا ہے، حالانکہ میں نے خود وہ ڈاکیومنٹس دیکھے اور سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہیں، جس میں تمام بھائیوں نے ایک نے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، اور اس کو جو آرٹیکل 45 میں جو معافی نامہ ہے اس پر جو سینکشن ہے وہ محترم رفیق تارڑ صاحب صدر پاکستان تھے، ان کی جانب سے ہے، تو وہ تو اس کو بھی مکر گئے۔ لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جبر سے لکھا گیا یا جو بھی کہیں، مگر ان کی اگر آپ کنیکٹیوٹی دیکھ لیں، چلے کوئی بھی اس کی تصدیق کر لے تو وہ آپ کو اکاؤنٹس بھی نظر آ جائیں گے۔ چلے لطیف کھوسہ صاحب، آپ کی خواہش پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ایفیڈیوٹ لے کے آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تفصیلی بات چیت کریں۔ ابھی جو معاملات آگے چل رہے ہیں، آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے؟ نعیم الحق صاحب نے تو بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، آپ کی پارٹی بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے ہی ایک کمیٹی بھی بنائی اور جس کا میں انچارج ہوں، اور اسی آنے والے ہفتے میں ہم دائر کرنے لگے ہیں۔ ہم محترم نواز شریف صاحب کے خلاف، محترم شہباز شریف صاحب کے خلاف، حمزہ شریف کے خلاف، کیپٹن صفدر کے خلاف اور اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، ہم یہ پانچوں کے خلاف جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں، اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اسی میں وہ میری جانب سے ہوگی بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ انتہائی اہم آپ نے بات کی لطیف کھوسہ صاحب کے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آپ الیکشن کمیشن میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے خلاف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ خلاف اور دیگر لوگوں کے، کس بیسس پہ آپ الیکشن کمیشن جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ہی خانوادے کے خلاف ہے جو اس وقت حکمران خاندان ہے، ان کے خلاف ہے، اور ان کے خلاف جتنا انہوں نے ڈیکلریشنز دیکھ لیجئے، سارے ٹوٹل مس ڈیکلریشن ہے جو انہوں نے دیے جب وہ الیکشنز لڑے ہیں۔ پھر جو انہوں نے گوشوارے داخل کروائے ہیں، ان 2 گوشواروں میں بھی انہوں نے اخفاء کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک ڈیکلریشن کے ساتھ حلف نامہ ہوتا ہے، وہ جھوٹا حلف نامہ انہوں نے داخل کیا ہے۔ یہ ٹیکس کی ایویژن تو دور کی اور بات ہے نا، جو ٹیکس ایویژن ہو گیا یا وہ ٹیکس کو چھپانا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سمگلنگ ایکٹ ہے 1969 کا 69 کا، اس کی بہت ساری شکوں میں ان کے جو ہے یہ جرائم آتے ہیں۔ پھر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ۔ لطیف کھوسہ صاحب، تو کیا پھر الیکشن کمیشن اس کا صحیح فورم ہے؟ اور آپ کیونکہ لاء کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ٹائم بارڈ نہیں ہوتی چیزیں الیکشن کمیشن میں جب آپ اس طرح کی پٹیشن لے کے جاتے ہیں؟ ٹرائیبیونلز کی بھی میرے خیال سے کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے، 3 سال بعد کیا آپ جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ دیکھیے آرٹیکل 62 اور 63 میں، جب بھی 63 میں دیکھیں کہ اگر کوئی بھی سٹنگ ممبر جو ہے اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا، کوئی سٹنگ ممبر اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن انکر کرتا ہے تو وہ جو ہے آرٹیکل 63 میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، اس کی سیٹ جو ہے اس کو ویکنٹ متصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بائی الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ دیکھیں، کوئی ایسا شخص جو نااہل ہو گیا ہو وہ پارلیمنٹ کا حصہ یا اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس ایوان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے۔ The fountain of democracy cannot be polluted by people who are absolutely fraudsters۔ لطیف کھوسہ صاحب، ایک اور سوال بھی اور آپ ہی کے بیان سے ریلیٹڈ سوال ہے، میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے ذرا نعیم الحق صاحب سے جانوں۔ نعیم الحق صاحب، پاکستان تحریک انصاف جس اب اپوزیشن کمیٹی کا حصہ بھی بنی ہے، اس سے آپ کو امید ہے، یا کہ عمران خان صاحب جو اشارے دے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، سولو فلائٹ کا بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ جو کمیٹی بن رہی، ہماری جانب سے تو نومینیشن ہو گئی ہیں، حکومت کی جانب سے نومینیشن سامنے نہیں آئی ہیں۔ اگر اس کمیٹی نے 15 دن میں اتفاق رائے قائم نہیں ہوا ٹی او آرز کے حوالے سے، تو مجھے خدشہ ہے
کہ پورے ملک میں بے چینی جو ہے بڑھ جائے گی، نواز شریف صاحب کی حکومت پر مزید اعتراضات آنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب حقیقت کو نظر انداز کرتے رہے، ان کی حکومت حقیقت کو نظر انداز کرتی رہی، تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس دوران میں جیسا کہ میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یا سپریم کورٹ میں بھی مجھے پتہ چلا ہے کچھ فائل ہو رہی ہیں پاکستان کے آئین اور قوانین کے تحت ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی پیٹیشن، اگر وہ منظور ہو جاتی ہیں، اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، جو میرے خیال میں یقینی ہے، یعنی پاکستان خواہش ہو سکتی ہے۔ نہیں جناب، تھوڑا بہت میں تو سمجھتا ہوں اس پہ، یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ ایکسپرٹ سے میں نے مشورہ کیا، اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا وزارت عظمیٰ پہ رہنا ناممکن ہو چکا ہے، قوانین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اسی پر سے یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو بہتر یہی ہوگا کہ بجائے اس کے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں، یا استعفیٰ دے دیں۔ رائٹ، میں لطیف کھوسا صاحب، آپ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ، اور ایک تو میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کی خواہش ہے یا کہ واقعی جیسے نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے شاید معیار جو ہے انصاف کا وہ مختلف ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے مختلف، تو پھر آپ کو کیا امید ہے یا صرف خواہش ہی رہ جائے گی آپ کی؟ دیکھیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک نئی جو اس میں آئی ہے، وہ وکلاء، پاکستان کے تمام وکلاء نے آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، کٹ ہوا ہے، اس میں پورے قرارداد میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے، تھوڑا سا پارلیمان کو بھی توجہ مبذول کرائیے کہ 15 دنوں کے اندر، کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے، حکم جاری کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پارلیمان کو کوئی حکم جاری نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے آپ ٹی او آرز حتمی شکل دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس کا جو ہے فوراً نوٹس بھی لیں، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو سپریم کورٹ جو ہے، یعنی وکلاء برادری جو ہے، چیلنج کرے گی کہ یہ اس کو جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اس کا جو ہے پاناما لیکس میں جن کے بھی نام آئے ہیں ان کا جو ہے مواخذہ کیا جائے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس پہ تساہل کرے گی پارلیمنٹ یا حکومت تو وہ تحریک چلائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں، اور یہ چونکہ قانونی اس میں واچ ڈاگ بھی ہیں وکلاء، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کالا کوٹ پہنتے ساتھ ہی ان کا حلف نامہ ہوتا ہے۔ سو اس لیے کوئی چیز اگر قانون اور آئین سے متجاوز ہوگی تو یہ اتنی سنجیدہ بات ہے کہ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو مٹی پاؤ کی طرف لے کے جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ، بہت انٹریسٹنگ آپ نے مٹی پاؤ کا ذکر کیا۔ سردار لطیف کھوسا صاحب، وزیر اعظم صاحب علاج کے لیے پھر اطلاعات ہیں کہ لنڈن جا رہے ہیں، سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لنڈن جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ملاقاتیں متوقع ہیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مفاہماتی چارٹر آف ڈیموکریسی جس طرح 2006 میں ہوا تھا، نعیم الحق صاحب کو بھی شاید اس طرح کی ایک آفر دی گئی ہے، اور پرویز رشید صاحب کے ساتھ انہوں نے گاڑی میں سفر کیا۔ پوچھیں گے کہ موٹر وے پہ اے سی گاڑی کا کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں لطیف کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ جی اس دفعہ کوئی مکاؤ نہیں ہوگا، اس پہ مٹی نہیں پائی جائے گی۔ نعیم الحق صاحب، موٹر وے پہ آپ کا سفر بہت اچھا رہا، پرویز رشید صاحب کے پاس گاڑی کا ٹیمپریچر وغیرہ صحیح تھا، اے سی کام کر رہا تھا، کتنی کرسیاں تھی گاڑی میں؟ میں کل فیصل آباد کے جلسے میں جب جا رہا تھا تو میں بھیرا کا جو سٹاپ، موٹر وے سازش بنی وہاں پہ؟ نہیں ایسی کوئی سازش نہیں، کوئی چھپانے کی بات نہیں، ایک مفاہماتی عمل۔ انہوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا جی بتائیے، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جو اس وقت ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں اور کسی تعطل کا شکار نہیں ہو جائیں۔ اور انہوں نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی، کیونکہ تنقید ہر جگہ سے آپ پر بھی آ رہی ہے، ہم پہ بھی آ رہی ہے، تو حالات بہتری کی طرف جائیں، اس کے لیے کچھ رویے میں کچھ نرمی آنی چاہیے۔ تو آپ ایگری کر گئے کہ آپ کے رویے میں نرمی آئے گی؟ میں نے ان کو کہا کہ جی کئی معاملات ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو پاناما لیکس کا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے جو باتیں ہیں، میں عمران خان صاحب سے ابھی ملنے جا رہا ہوں، وہیں پہ ملاقات ہوگی، میں ان کو کنوے کر دوں گا۔ 10 منٹ میں ان کے ساتھ بیٹھا
میں پھر وہ ایگزٹ تھا ریکنسیلیشن آفر کی انہوں نے نہیں انہوں نے ہاں مطلب ہے انہوں نے وہ میں ان کے ساتھ 5-6 پروگرام میں آ چکا ہوں. بھیرا سے پنڈی بھٹیاں 10 منٹ میں آپ پہنچ گئے تھے؟ 10-15 منٹ. سپیڈ لیمٹ تو پھر کافی زیادہ ہوگی یقیناً, چلان بھی نہیں ہوا ہوگا. نہیں پنڈی بھٹیاں کا چلے 15 منٹ سے زیادہ نہیں تھا میں. لطیف کھوسہ صاحب, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ پھر علاج کے لیے لنڈن جائیں گے, اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پلان یہ کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پہ جائیں, اور اگر آپ کے کو چیئر پرسن سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کو کوئی بطور سیکرٹری جنرل انسٹرکشنز آتی ہیں کہ جناب کوئی ہاتھ ہولہ رکھو, تو آپ کتنا ہاتھ ہولہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک محترم نواز شریف صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے, اس کو تو آپ بالکل رول آؤٹ کر دیجئے. جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اگر وہ جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. یقیناً ان کے تعلق میرے ساتھ بھی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے مبارکباد گورنر بننے پر انہوں نے مجھے دی تھی کہ میرا بھرا گورنر بن گئے, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور غازی خان سگے بھائی تھے. وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے باسی ہیں, میں ڈیرہ غازی خان کا باسی ہوں, اس ناطہ سے انہوں نے مجھے بڑی مبارک دی, اور ہم 5 سال جو ہے 6 سال بلکہ لاجز میں بھی ایک ہی اس بلاک میں رہے. تو ان کے زرداری صاحب کے ساتھ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور سارے سیاستدانوں کے ہونے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. تو فضل الرحمان صاحب سے مل لیں گے آپ نے, نواز شریف صاحب سے تو ملاقات پبلک ملاقات آؤٹ آف کویسچن کر دی, سیکریٹ ملاقات ہو تو وہ obviously کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ملاقات سیکھ کریں اور جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ملنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی. مگر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی ایسی لچک نہیں ہوگی. یہ جو سٹینڈ ہے یہ ہمارا سٹینڈ نہیں ہے, یہ پبلک کا سٹینڈ ہے, یہ پاکستان کے عوام کا سٹینڈ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سٹینڈ ہے, یہ پاکستان کی جو ہے آئین کا سٹینڈ ہے, یہ پاکستان کی خوشحالی کا سٹینڈ ہے. اس پر کوئی کمپرومائز ہونے کا سوال. لطیف کھوسہ صاحب ایک اور سوال کا جواب جاننا چاہیں گے, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین اور کو چیئرمین ان کے والد صاحب آصف زرداری صاحب کا پاناما پیپرز پہ سٹینس ایک ہی ہے یا کچھ موقف مختلف ہے دونوں کا؟ میرے خیال میں بالکل ایک ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین جو ہے وہ 10 قدم آگے ہیں. میرا مطلب ہے وہ بڑے فرنٹ فٹ پر ہیں, اور ان کا پورا چارج ہے اس وقت پارٹی, اور ان کی والد صاحب کی انہیں پوری جو ہے سپورٹ اس معاملے میں, معاونت اور سپورٹ پوری شامل ہے اس میں. پارٹی کی کوئی سی بھی بلائی جا رہی ہے؟ ابھی فی الحال تو کوئی ایسا نہیں ہے سی کی ایسا نہیں ہے. میں نعیم الحق صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں, 2014 میں آپ لوگوں پہ لنڈن پلان کا ایک الزام لگا تھا, آپ سمجھتے ہیں کوئی نیا لنڈن پلان آنے والا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لنڈن پلان یہ صرف علاج کے لیے ہی وزٹ ہوگا؟ نہیں یعنی کس کی بات کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب, اسفندیار ولی صاحب, ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب اگر یہ سارے لنڈن میں جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ فضل الرحمان صاحب کیوں تشریف لے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ جا رہے ہیں, یہ تو آپ اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے. مگر اگر نواز شریف صاحب اپنے علاج یا چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں علم تھا کیونکہ انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 1-2 مہینے بعد. نعیم الحق صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, دونوں کا پروگرام شرکت کا شکریہ. ناظرین اسی اگر مگر میں